إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف، توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو ہم سب کا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا. درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص طور سے آخری نبی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے، جن کے توسط سے اسلام اور مذہب اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی، جن کے محنتوں سے ہم نے اسلام کو جانا، پہچانا اور ان کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیریکٹر کے تعلق سے انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کے بولنے، بات چیت کرنے اور چلنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، اسپیشلی جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہو، جب آپ معاشرے میں کسی سے گفتگو کر رہے ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، آپ کا اخلاق کیسا ہونا
چاہیے، آپ کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، کتنا بلند ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس تعلق سے ہم بات چیت کریں گے۔ اکثر آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے، اگر ہم فیملی سے شروع کریں تو بچہ اپنے باپ کی قدر نہیں کرنا چاہتا، باپ اپنے بیٹوں پر شفقت نہیں کرنا چاہتا، نہ باپ کو پتہ ہے نہ بیٹے کو پتہ ہے کہ ہماری مورل رسپانسبلٹی کیا ہے، ہمارا جو اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا جو کیریکٹر ہونا چاہیے، باپ بیٹے کے درمیان یا باپ بیٹے کے درمیان یا بیوی شوہر کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہمارے بولنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کر رہے ہو تو آپ کے زبان سے، آپ کے منہ سے نکلنے والی آواز کتنی بلند ہونی چاہیے یا کتنی پست ہونی چاہیے، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ بات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، اخلاق، کیریکٹر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام دین کی جو نشر و اشاعت کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اگر آج کے دور میں اگر آپ چاہیں گے کہ تلوار کے زور پہ، تلوار کی نوک پہ یا زبردستی آپ کسی کو اسلام کے اندر داخل کر لیں تو اٹ از امپاسبل، یہ ممکن چیز نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو یا مسلم معاشرے میں اگر کسی کو آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں، کسی پر آپ اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کا لوہا منوانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنے کیریکٹر کو، آپ اپنے اخلاق کو، آپ اپنے چال چلن کو ہمالیہ پہاڑ کی طرح کر لیجیے۔ آپ جب بچے سے گفتگو کر رہے ہو تو آپ کو اچھے لہجے میں شفقت اور محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنی عمر کے لوگوں سے بات کریں تو آپ کے زبان میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کے کلمے میں اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے کہ جس سے سامنے والے کو احساس ہو سکے کہ سامنے والا بندہ میری ریسپیکٹ کر رہا ہے۔ خاص طور سے آپ اپنے سے عمر دراز لوگوں سے اگر بات کر رہے ہو تو بھی آپ کو خاص طور سے دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ایسی میں کوئی بولی نہ بول جاؤں، ایسا کوئی کلمہ نہ کہہ جاؤں کہ سامنے والے کو میرے کلمے سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر آپ غیر مسلم کو اگر آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلم تک آپ اسلام کی دعوت کو صحیح انداز میں اگر پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ غیر مسلم ہماری شخصیت سے، میری پرسنالٹی سے، میرے باتوں سے وہ متاثر ہو سکے، اس کو میری باتیں اچھی لگے، تو یقین جانیے آپ کا جو کیریکٹر ہونا چاہیے، آپ کی جو اخلاقی جو بلندی ہونی چاہیے وہ بہت ہی بہترین ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آئیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چند واقعات سے ان باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک یہودی شخص سے آپ نے کچھ قرضہ لے لیا تھا۔ آپ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز ابھی پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ اس یہودی آدمی نے آپ کے گریبان کو پکڑ لیا، کہا کہ اے محمد، جب تک تم میرا قرضہ واپس نہیں کر دیتے، مجھ سے جو پیسے آپ نے ادھار لیے اگر وہ مجھ کو نہیں لوٹا دیتے، تب تک میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ مسجد میں داخل ہو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ سامعین کرام، ہم ہوتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ لڑائی پر اتر آتے، چونکہ اللہ کے نبی کا معاہدہ بھی ہوا تھا کہ یہ پیسہ میں تم سے قرض ایک ہفتے کے لیے لے رہا ہوں، ایک ہفتہ جیسے ہی گزر جائے گا میں تمہارا پیسہ تم کو واپس کر دوں گا۔ اس کے باوجود بھی وہ یہودی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑے ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دے سکتا، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا جب تک آپ پیسے کی ادائیگی نہیں کر دیتے، جب تک میرا قرض آپ واپس نہیں کر دیتے، آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ سامعین کرام، اگر ہم ہوتے، آپ ہوتے، ہمارے سماج کا کوئی فرد ہوتا تو یقین جانیے ایک بڑی لڑائی ہو جاتی۔ بھائی تم سے پیسہ لیا ضرور ہے لیکن ایک وقت مقررہ تک کے لیے لیا گیا تھا، اگر وقت سے پہلے اگر تم اس چیز کے لیے طالب ہو، اگر تم سوال کرتے ہو تو تم صحیح نہیں ہو، تم غلط ہو۔ سامعین کرام،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی آدمی سے کہا کہ میں آپ کا قرض دار ہوں، میں نے آپ سے قرض لیا ہے اور یقیناً میں آپ کے پیسے کو لوٹاؤں گا، لیکن آپ مجھے نماز پڑھنے دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے صحابہ سے ملاقات کروں گا، اپنے دوستوں سے ملوں گا، ان سے پیسے لے کر کے آپ کے پیسے کو ادا کر دوں گا۔ وہ یہودی آدمی نے اقرار نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دے سکتے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر ہی پانی منگوایا، وضو کیا اور مسجد سے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس سے لڑائی نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا اور کسی طرح کی کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کی۔ عصر کی اذان ہوتی ہے، پھر وہی معاملہ، پھر وہ شخص کہتا ہے کہ جب تک آپ میرے پیسے واپس نہیں کر دیتے میں آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے پھر اسے ریکویسٹ کی، اسے گزارش کی کہ میرے بھائی، میں آپ کا پیسہ 7 دن کے لیے لیا تھا، 7 دن جیسے گزرے گا انشاءاللہ میں آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا۔ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کی اذان میں مؤذن پکار رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کی طرف، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس شخص سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اس سے طلب کرتے ہیں، پھر گزارش کرتے ہیں، میرے بھائی مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے جانے دو، میں آپ کا پیسہ جتنا جلد ممکن ہو سکے میں آپ کے قرض کو واپس کر دوں گا۔ سامنے کرام، وہ یہودی شخص تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی کی باتوں پر غور نہیں کیا، انہوں نے صحیح سے انہوں نے اللہ کے نبی کی ریکویسٹ کو نہیں مانا، انہوں نے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یہی معاملہ ہے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مؤذن چیخ چیخ کر مسجد سے اعلان کرتا ہے، لوگوں آؤ نماز کی طرف، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رویا، بہت گر گرایا، آنکھوں سے اشک جو ہے نا اشکبار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرے مبارک جو ہے نا ان کا بھیگا پڑا ہوا ہے، اور آپ روتے ہوئے ان سے گزارش کر رہے ہیں، میرے بھائی فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تم نے میرے 4 وقت کی نمازوں کو مسجد میں پڑھنے تک نہیں دیا، آپ کم سے کم میرے کو فجر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، انشاءاللہ جتنا جلد ممکن ہو سکے میں آپ کے قرض کی ادائیگی انشاءاللہ ممکن ہے میں کر دوں گا۔ آپ یقین جانیں گے اس انسان نے، اس یہودی شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دی۔ فجر کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے، صحابہ کرام اور جو اس وقت کے مسلمان تھے جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو وہ جو یہودی شخص تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لپٹ لیتا ہے، گلے پکڑ لیتا ہے، گلے مل کر کے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اب یہودی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ کر کے، چپٹ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے یہودی بھائی بتاؤ تو صحیح معذرہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تم نے مجھے مہلت نہیں دی، فرصت نہیں دی، میں زور کی وقت سے لے کر کے ابھی تک میں تمہارے سامنے رو رہا تھا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تم نے رونا شروع کر دیا؟ آخر معذرہ کیا بتاؤ تو صحیح۔ ہمارے کرام، آپ اپنے دانتوں کے نیچے اپنی انگلیوں کو رکھ کر کے کاٹنا شروع کر دیجیے، یقین جانیے وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے ہو گئے، ہماری مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری جو نبی آنے والا ہوگا اس دنیا کے اندر، آخری جو نبی ہوگا اس کے صفات بتائے گئے ہیں کہ آخری جو نبی ہوگا وہ اخلاق کا بڑا بلند ہوگا، اس پر لوگ ظلم کریں گے، لوگ اس پر تشدد کریں گے، لیکن وہ پلٹ کر کے جواب نہیں دے گا، وہ ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا، ہر ظلم کا بدلہ احسان سے دے گا، ہر خرابی کا بدلہ اچھائی سے دے گا۔ میں غلط تھا، آپ نے مجھ سے 7 دن کے لیے قرضہ لیا تھا، میں آپ کو 1 دن کے بعد آپ سے قرض مانگ رہا تھا، میں غلط تھا، لیکن 4 وقت 5 وقت کی نماز میں نے آپ کو مسجد میں جانے سے میں نے انکار کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ مجھ
سے لڑائی کرتے، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے جھگڑا کرتے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مسلم بھائیوں کے ذریعے مجھ کو پٹواتے مرواتے، لیکن آپ نے ایک عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر آپ کے اسی اخلاق کے تعلق سے لکھا ہوگا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا اخلاق بہت ہی بلند ہوگا۔ آپ یقین جانیے وہ یہودی شخص اسی وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، آج بھی اس دین کی دعوت دینا ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہمارے بولنے کا طریقہ، ہمارے چلنے کا طریقہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ غیر مسلم تو دور کی بات ہے، باہر کے لوگ تو دور کی بات ہے، آپ کے گھر کے اندر کے لوگ، ہمارے گھروں کے اندر کے لوگ ہم کو ہماری زبان سے، ہمارے گالی گلوچ کی جیسے الفاظ سے پریشان رہتے ہیں۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اخلاقی جو مزاج ہے وہ کتنا بلند ہے یا کتنا نیچا ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ نے اس بوڑھی عورت کا واقعہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مکہ کے اندر جو ہے نا ایک رستہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ گھر تھا وہاں سے ہو کر کے ایک رستہ گزرا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس راستے سے گزرتے، جب بھی وہاں سے اللہ کے نبی کا گزر ہوتا، ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی چھت کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس راستے سے گزرتی تو اپنے گھر کا جو بہارن ہوا کرتا تھا، جو کچرا ہوا کرتا تھا، جو گھر کی جو گندگی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کو جیسے دیکھتی کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اپنے گھر کے اوپر سے جو ہے نا اس کچرا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتی۔ ہر روز کا یہ معاملہ ہے، یہ ان کے لیے معمول بن چکا تھا اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کا، ان کو پریشان کرنے کا، ان کو ستانے کا۔ اگر آج کے دور میں ہمارے اوپر اگر کوئی شخص، اگر کسی سے غلطی سے اگر کوئی گندا پانی اگر ہمارے جسم پر پڑ جائے تو شاید ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہم جھگڑے کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، لیکن آپ یقین جانیے، قربان جائیے، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوڑھی عورت جو آپ کو ہر روز پریشان کرتی ہے، ہر روز آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر جو ہے نا کچرے ڈال دیتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی اسی راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت، آج اس نے کوئی کچرا نہیں پھینکا، اس نے کوئی گندگی اللہ کے نبی کے جسم پر نہیں پھینکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کرام، اس عورت کو کیا ہو گیا؟ اس عورت کو کیا معاملہ ہے؟ میں ہر روز گزرتا تھا وہ میرے اوپر کچرے ڈالتی تھی، آج جیسے ہی میں نے اس راستے سے میرا گزر ہوا انہوں نے میرے اوپر کوئی کچرا نہیں پھینکا، کوئی گندگی نہیں پھینکی۔ پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت بیمار ہے، وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے، ان سے حال دریافت کرتے، ان سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے، امی اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی طبیعت کتنی صحیح ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہے؟ اس عورت نے جب دیکھا کہ وہ آدمی جس کو میں ہر روز تنگ کیا کرتی تھی، ہر روز میں پریشان کیا کرتی تھی، آج مکے کا کوئی آدمی میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، اپنے جو رشتہ دار ہے اس نے مجھ سے سوال کرنے کے لیے نہیں آیا، میری حال دریافت کرنے کے لیے نہیں آیا، میرے خیر اور خیریت پوچھنے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ انسان کی جس کو میں ہر روز ستایا کرتی تھی، ہر روز پریشان کیا کرتی تھی، آج وہ میری طبیعت پوچھنے آیا ہے، میری حال دریافت کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت وہ عورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج
ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے، ہم نے اتنا کبر، غرور اور گھمنڈ ہم نے اپنے اندر پال رکھا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر ہمارے سماج میں، اگر ہمارے معاشرے میں، اگر ہمارے کسی سے اگر دشمنی ہو جائے، اگر کسی سے دشمنی ہو جائے کھیت کی وجہ سے، اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے، تو انسان ملنا جلنا تک بند کر دیتا ہے، سلام کلام تک کرنا بند کر دیتا ہے، اور اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو انسان اس کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ طبیعت اگر اس کی خراب ہو جائے تو انسان اس کے پاس جا کر کے اس سے سوال کرنا تک کہ گوارا نہیں کرتا، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا اخلاق کتنی گراوٹوں کا شکار ہو چکا ہے، آخر ہم بھی تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اسی کے امتی ہیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو اسی کا امتی کہتے ہیں، لیکن فرق کتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند ہوا کرتا تھا، اور آج ہمارا اخلاق، ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ کتنا نیچا ہوا جا چکا ہے۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی کا جو اخلاق تھا، اللہ کے نبی کا جو کیریکٹر تھا، ہم اس پر جو ہے نا عمل کریں، اس پر گزرے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دین دے رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، مکہ کے لوگوں نے آپ کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دی، بڑا آپ کو پریشان کیا، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، آپ کو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی جب راستے سے گزرتے تو گندی جو ہے نا، جو جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد جو اس کی پیٹ کے اندر جو ہتھڑیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا جاتا۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ بھی ہوا کرتا تھا۔ بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا، مکہ کے اندر دین کی دعوت دینا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہو رہے، اسلام کی جو احکام ہے، دین کی جو دعوت ہے اس کو قبول نہیں کرتے، ایسا کرتے چلتے طائف کی طرف چلتے، مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر طائف ایک شہر ہے، اللہ کے نبی نے سوچا چلتے وہاں پر چل کر کے اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسلام طائف کی طرف آپ کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیا، تو جو مکہ کے جو لوگ تھے ان سے بڑھ کر کے طائف کے لوگوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ طائف کے جو نوجوان تھے، نوجوان بوڑھے جوان جتنے بھی لوگ تھے، سب آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ طائف کے اندر جو نوجوان تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا کہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے ان پر حملہ کرو، انہیں مارو پیٹو، انہیں ستاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتی پہن رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل کر کے آپ کے پیروں میں خون جم چکا تھا۔ ایک باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، باغ میں جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ حکم دیجئے، مجھے یہ آجزہ دیجئے، مجھے صرف اتنی پرمیشن دیجئے کہ میں ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے میں پیس دیتا ہوں۔ یہ آپ پر اتنا ظلم کریں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، سچائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھے ہونے کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کے دین کو قبول کرنے کے بجائے یہ آپ پر حملہ کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، یہ آپ کو مارتے ہیں، یہ آپ کو پیٹتے ہیں، آپ مجھے حکم دیجئے، مجھے پرمیشن دیجئے، میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے میں ابھی اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں انہیں پیس دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جبریل علیہ
अलैहिस्सलाम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि आज ये ताइफ के लोग आज मेरी बातों को न मानते हो न माने, ये मेरी इस्लाम की तबलीग को न समझते हो न समझे, ये जो नस्ल है मेरी बातों को न समझ सकते हो तो न समझे, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि इनकी जो आने वाली जो नस्लें होंगी, आने वाले जो लोग होंगे, वो इंशाअल्लाह एक न एक दिन इस्लाम की जो दावत है उसको कबूल करेंगे। इस्लाम का जो पैगाम है, इस्लाम के अम्न का जो पैगाम है, इंशाअल्लाह उसको ज़रूर समझेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों को सुन करके ताइफ वालों को बख्श दिया गया। सामने कराम, ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने सहने, अपने समाज और मुआशरे में लोगों के साथ मुआमला। ज़रूरत इस बात की है कि आप आज हमारे सोसाइटी के अंदर या एटलीस्ट अपनी फैमिली के अंदर हमारे अखलाक की जो गिरावट है वो काफ़ी गिरावटों का शिकार हो चुका है। आज हमारे अंदर छोटे और बड़े का कोई तमीज़ नहीं है, न छोटा अपने बड़े की इज्जत करना जानता है, न बड़ा अपने छोटों पर मेहनत शफ़क़त करना जानता है, न बड़ा अपने छोटों पर रहम करना जानता है। बच्चा बड़ों को गाली देता नजर आता है, बड़ा छोटों को गाली देना नजर आता है, बेटा माँ को गाली देता नजर आता है, दादी या अम्मी जो है बेटों को गालियाँ देती नजर आती है। सामने कराम, इससे हमारे समाज पर, इससे हमारे सोसाइटी पर, इससे हमारे पूर्व जवार के जो इलाके हैं उस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अच्छे अखलाक का हामिल बना दे। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अच्छे अखलाक हसना के जरिए दीन की दावत देने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हम में जो लोग गुजर चुके हैं, हम में से जिनके खानदान के लोग गुजर चुके, ऐ अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला हमें जो लोग जिंदा है अल्लाह ताला उसे दीन से जुड़ करके अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह ताला हमें जो लोग गरीब है, मिस्कीन है, कर्जदार है, अल्लाह ताला तो उनकी गैब से मदद इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.